اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر آئے, کہا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں؟ بالکل سچے ہیں جی. یہ کافر کے جھوٹے نہیں ہیں؟ کہا جھوٹے ہیں. اچھا جی. پھر کہا یا رسول اللہ وسلم کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل. تو یا رسول اللہ ہم کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلح کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں تین شرائط تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی علیہ السلام پابند ہیں اس کو واپس کر لیں گے, لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکے تو مشرکین عرب اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ دوسری شرط تھی. اب یہ تو دب کے صلح کرنے والی بات تھی. اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, ہمارے بھی ناک رہ جائیں, آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں, قضا کر لیں. یہ تین شرائط تھی. اب تینوں شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی, بالکل ون سائیڈڈ تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا. اب نبی جب اللہ کی وحی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. بال حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی. آپ اس خاموشی سے نکل کے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں ایک صلح کر لی. تو حضرت ابوبکر نے پھر حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے. وإذا أتانا أحد من قريش مسلما بغير إذن وليه نرده عليهم وإذا جاء قريشا أحد ممن معنا لم يرده علينا كيف يكون هذا؟ يا عمر إنه عبد الله ورسوله لا يفعل إلا ما يأمره الله به فالزم غرزه. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا ہے. اس دن مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بہیو جو کیا, حالانکہ اس میں مس بہیو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے, وہاں تو آپ آواز بھی اونچی کریں تو اعمال غارت ہو جائیں گے. بہرحال یہ تین شرائط طے پا گئی. اب یہ بالکل ون سائیڈڈ شرائط تھی. نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا. اب بخاری کے الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا ہے, تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہیں پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو. ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے, قربانی ادھر ہی کرو, حرم تک جانے کی ضرورت نہیں, یہیں کر کے اپنا حلق کروا دو یعنی بال منڈوا دو, اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو. تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے. دوسری دفعہ کا, تیسری دفعہ کا, یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. یعنی وہ سارے ہی ناراض تھے اس صلح کے اوپر. اب نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے, قرآن اندازی کرتے تھے, بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے. اس سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی, وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ سب سٹوری نہیں میں پڑھ رہا, یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی, میں نے 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے. تو ام سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں, اپنا حلق کروائیں اور احرام کھول دیں. نبی علیہ السلام باہر نکلے, اپنی قربانی کو قربان کیا, حجام کو بلوایا, سر حلق کروا دیا, احرام کھول دیا. اب باقیوں نے جب تمام صحابہ نے دیکھا حضور نے کیا, پہلے ایک اٹھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, کرتے کرتے سب کے سب نے, یعنی اب پیچھے کوئی راہ نہیں. این ممکن ہے کہ اصحاب یہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے, کیونکہ صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے. اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرکین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا. انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا, یعنی محصور کر لیا, واپس نہیں آنے دیا. ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو, چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے, ابو سفیان بھی بنو امیہ سے تھا. نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا. یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں, لیکن خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا نا, وہ سال 2 کھڑے ہو جاتے تھے امیت میں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا, لیکن وہاں پہ معصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو. انہوں نے کہا میں نبی علیہ السلام کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا, عمرے کو میں نے کیا کرنا ہے, نبی علیہ السلام ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے.
تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ بعد میں شروع ہوا ہے، اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا. نبی علیہ السلام تک بھی خبر پہنچی، اللہ نے چونکہ وحی سے نہیں بتایا، آپ حضور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی. آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں. بل قتلوه، قتلوا عثمان قاتلهم الله. ويحك ما قلت. لا نبرح حتى نناشز القوم وهو يدعونا إلى تلك الشجرة نبايعه ألا نفر حتى يفتح الله بيننا وبين قريش. تو بیعت والا